احکام مسائل ذکر کیے جا رہے تھے۔ وعن ابن مسعود قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ 10 خلال الصفرۃ یعنی الخلوق وتغییر الشیب وجر الازار والتختم بالذهب والتبرج بالزینة لغیر محلها والضرب بالکعاب والرقاء إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير محله وفساد الصبي غير محرمه رواه ابو داود والنسائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 باتوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ 10 ایسے کام تھے، 10 ایسی خصلتیں تھیں کہ جن خصلتوں کو جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 1 الصفرۃ، زرد رنگ کی خوشبو کو آپ علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے۔ وجہ یہ ساتھ ساتھ ترجمہ ساتھ ساتھ تھوڑی سی تفصیل، آپ علیہ السلام زرد رنگ کی خوشبو کو پسند اس لیے نہیں فرماتے تھے کہ یہ عورتوں کی خوشبو تھی۔ اس زمانے میں زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی جو خوشبو تھی تو یہ عورتوں کی خوشبو تھی، تو آپ علیہ السلام کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں لگاؤں یا مرد لگائیں، اس لیے کہ عورتوں کے استعمال کی چیز مرد نہ لگائیں اور مردوں کے استعمال کی چیز عورتیں نہ لگائیں، تو اس لیے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا کہ یہ زرد رنگ کی خوشبو جو عورتوں کے لگانے کی ہوتی ہے وہ مرد لگائیں۔ آپ علیہ السلام اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ وتغییر الشیب، دوسری چیز بڑھاپے کو تبدیل کرنا، آپ علیہ السلام اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ سر میں اگر سفیدی آ جائے، بالوں میں سفیدی آ جائے تو اس کو انسان اکھاڑے، سفید بالوں کو اکھیڑنا شروع کرے، کہ اس لیے کہ جی بال سفید نظر آئیں گے لوگوں کو تو لوگ کہے گا جی یہ بابا جی بن گئے ہیں، تو اس لیے وہ سفید بالوں کو اکھیڑا، تاکہ اور اکھیڑنا اس لیے کہ اپنے بڑھاپے کو تبدیل کرنا، یعنی لوگوں کے سامنے میں جوان دکھوں۔ نبی علیہ السلام کو یہ پسند نہیں تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بالوں میں سفیدی آ جائے اور اس سفیدی کو تبدیل کرے، یعنی کالا کلر لگا کر، تو کالا کلر لگانے سے چونکہ وہ سفیدی چھپ جائے گی اور وہ بڑھاپا بظاہر وہ تبدیل ہو جائے گا، تو نبی علیہ السلام اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ پہلے یہ بات آئی تھی کہ اگر جوان لڑکا ہے، 18-20 سال کا، 22-23 سال کا لڑکا ہے، اس کے بال اگر سفید ہو گئے ہیں تو وہ کالا کلر لگا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں بوڑھا اگر لگائے گا، بڑی عمر والے بزرگ، یہ اگر سفید بالوں میں کالا کلر لگائیں گے یہ دھوکہ ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ بھائی یہ جوان ہے۔ اور یہ نوجوان جو ہے نا، یہ اگر لگائے گا تو یہ حقیقت کو بتا رہا ہے، سچائی کو بتا رہا ہے کہ میں جوان ہوں، بوڑھا نہیں ہوں۔ اس میں دھوکہ ہے کہ وہ سفیدی کو چھپا رہا ہے، یہاں یہ اظہار حقیقت کر رہا ہے کہ بھائی میں جوان ہوں، میں بوڑھا وغیرہ نہیں ہوں۔ اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہوئے، مفتی سعید احمد پارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ایک آدمی تھا کہ وہ بالوں میں کلر لگاتا تھا، اب وہ ریٹائرمنٹ کی عمر ہوئی تو اس نے اپنے محکمے والوں کو کہا میں ریٹائر ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا بال تو تیرے سفید ہیں، داڑھی کے بال تو تیرے کالے ہیں، داڑھی کے بال بھی کالے ہیں، تو جوان ہے۔ انہوں نے گریبان کھولا، سینے کے بال دیکھا، بھائی یہ تو سفید ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی یقین آ گیا۔ اب وہ ان کو ریٹائرمنٹ دے دی۔ بیوی کے پاس گئے تو بیوی نے کہا کہ تھوڑا اور جو ہے نا وہ اگر ترتیب ہوتی تو اور بھی آپ کو بہت کچھ مل جاتا، اگر کیا ہے سینے کے بال کے علاوہ بھی اگر آپ اپنے بالوں کی نمائش کر دیتے، تو یہ اس میں دھوکہ ہے۔ اور نوجوان اگر لگائے تو اس میں اظہار حقیقت ہے، وہ سچائی کو بتانا جا رہا ہے کہ بھائی میں بوڑھا نہیں ہوں، میں جوان ہوں، یہ موسم نے مجھے کیا کر دیا، وہ عشق نے نکما کر دیا مجھے، موسم نے مجھے پاگل کر دیا۔ وجر الازاری، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کو، پائنچوں کو نیچے لٹکانے والے کو، گھسیٹنے والے کہ اس عمل کو پسند نہیں کرتے تھے کہ تہبند کو نیچے رکھیں، پائنچوں کو نیچے رکھیں اور اس طرح گھومتا رہے انسان، آپ علیہ السلام کو یہ عمل پسند نہیں تھا۔ والتختم بالذهب، اور سونے کی انگوٹھی کا استعمال، چونکہ اسی سے یہ متعلق ہے کہ کون سی انگوٹھی مرد پہنے، تفصیل سے باتیں آ رہی ہیں۔ سونے کی انگوٹھی کا استعمال مرد کرے، نبی علیہ السلام اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ والتبرج بزینۃ لغیر محلها،
عورت کا زیب و زینت کو ظاہر کرنا اپنے محل کے علاوہ، عورت اگر شادی شدہ ہے تو خوبصورت بنے خاوند کے لیے، اسی طریقے سے شادی شدہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے اپنے محرموں کے سامنے، بھائی ہیں، والد ہیں، ان کے سامنے، اس کی تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عورت زیب و زینت اختیار کر رہی ہے غیروں کے سامنے، گھر سے نکلتی ہے تو چہرے پر میک اپ، سرخی وغیرہ یہ چیزیں وہ اپنے آپ کو مزین کر کے آراستہ کر کے نکلتی ہے، تو یہ محل نہیں ہے، اس محل کے علاوہ دوسروں کے لیے خوبصورت بن رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے بالکل پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح والضرب بالکعاب، یہ اس زمانے کا چوسر کا ایک کھیل ہوتا تھا کہ جس کے ذریعے سے یہ وہ تاش وغیرہ کی طرح آج کل کے زمانے کے اعتبار سے، یعنی وہاں جوا کھیلتے تھے اس زمانے میں، اس کے ذریعے سے تو کوئی جیتتا تو وہ جوئے وغیرہ کھیلتے تھے۔ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے شطرنج کہتے ہیں اس کو، کہ اس میں جو بازیاں لگاتے ہیں، یا اسی طرح وہ تاش کھیلتے ہیں، اس میں پھر آپس میں جیتتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، جیتنے ہارنے والا وہ پیسے دیتا ہے، تو یہ ہو گیا سٹا وغیرہ، جوا وغیرہ۔ نبی علیہ السلام اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ والرقاء باللہ بالمعوذات، کہ دم درود کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں کرتے تھے، مگر وہ دم درود جو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا جو قرآن اور حدیث میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں کہ ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگا کریں، اللہ کی پناہ میں آیا کریں، شیطان کی پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ کر شیطان سے پناہ مانگا کریں، تو وہ دعائیں تو درست ہیں۔ لیکن ایسی دعائیں کہ جن کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور ان دعاؤں کو پڑھ کر کیا ہے انسان کیا کرے، دم درود کریں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں، بس ان دعاؤں کو پڑھے انسان، الٹی سیدھی دعاؤں سے انسان بچے۔ وعقد التمائم، اور اسی طرح ایک گزارش یہ ہے کہ مہر من کے، یعنی بعض لوگ ہڈیاں وغیرہ کر کے نا بچوں کے گلے میں ڈالتے کہ اس سے کیا ہے نظر وغیرہ اس کی ختم ہو جائے گی، اس کو نظر نہیں لگے گی۔ آج کل کے زمانے میں بھی اس طرح کی عجیب عجیب حرکتیں لوگ کرتے ہیں کہ اپنی گاڑی کا خصوصاً رکشے کے نیچے جوتا لٹکاتے ہیں بچے کا، کہ جی اس سے ہمارا رکشہ جو ہے نا اس کو نظر، وہ رکشے کی آواز کون سی قاری باسط کی طرح خوبصورت ہے، ایک تو یہ سر میں درد کرتا ہے مصیبت اور دھوئیں چھوڑتا ہے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ہم تاکہ اس خوبصورت رکشے کو نظر نہ لگے اس کے نیچے چھوٹی سی کیا ہے چپل لٹکاتے ہیں تاکہ کیا ہے رکشے کو نظر نہ لگے، تو رکشے کے ڈرائیور کو پورا جوتوں کا ہار پہنا دو تاکہ اس کو بھی نظر نہ لگے۔ بھائی یہ مسلمان ہو کر یہ حرکتیں، جوتوں والی حرکتیں، جوتے تو پاؤں کے نیچے پہنے جاتے ہیں، پاؤں میں استعمال ہوتے ہیں، اس کا نظر سے کیا تعلق ہے؟ نظر کے لیے قرآنی آیات موجود ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس موجود ہے، حدیث میں نبی علیہ السلام نے دعائیں بتائی ہیں، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ نبی علیہ السلام نے دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کر بچے کے چہرے پر دم کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، صبح شام ان دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ ہے۔ لیکن اس طرح کی چیزیں مہرے من کے اور ہڈیاں وغیرہ اس کا ہار پہنانا بچے کا، ابھی سے بچے کو جنگلی بنا رہے ہیں کہ بھائی تم نے کیا ہے یہ، وہ جنگلی بھی تو یہی کرتے ہیں کہ وہ ہڈیاں شڈیاں پہنتے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے تعویذ کہ جس میں قرآنی آیات ہوں یا احادیث والی دعائیں ہوں، چھوٹا بچہ یاد نہیں کر سکتا تو اس کے گلے میں لٹکا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ تعویذ ایسے ہوں جس میں شرکی الفاظ ہوں کہ شیطان سے مدد مانگی جا رہی ہے، شیطان کا نام لکھا گیا ہے، یا ایسے الفاظ ہیں کہ ان الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسے الفاظوں کی تعویذ وغیرہ بچوں کے یا کسی کے گلے میں لٹکانا یہ بالکل ناجائز ہے، نبی علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے۔ اگلی بات تھوڑا سا یہ شادی شدوں کے متعلق ہے، چونکہ نبی نے بیان فرمائی ہے وعزل الماء لغیر محلی، مرد کا اپنے مادہ منویہ کو اپنے محل کے علاوہ دوسری جگہ پھینکنا، یعنی یہ اس کی اہلیہ کی امانت کہیں اس کو، اور اس کا استعمال یہ ان کا حق ہے، ان کی اجازت کے بغیر اس مادہ منویہ کو وہ کیا ڈسچارج اگر ہونے لگتا ہے تو وہ اس کو باہر پھینک دیتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں عورت اگر اجازت دے دے، بیوی اجازت دے دے کہ بھئی میری طرف سے اجازت ہے، وہ ڈسچارج ہونے لگے تو پھر کیا اس عزل ماء یعنی پانی کو انسان باہر پھینک سکتا ہے، ورنہ یہ عورت کا حق ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس پانی کو باہر نہیں پھینک سکتا ہے مادہ منویہ کو۔ اور آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے کو فاسد کرنا، بچے کو فاسد کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ صاحب الغیل،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اب بچہ دودھ پی رہا ہے، اسی دوران کیا ہے دوبارہ اس کی بیوی کو پریگننٹ وہ ہو گئی ہے، پریگننسی ہو گئی ہے، امید سے ہو گئی ہے، تو اس زمانے میں کہ ایک بچہ گود کے اندر ہے اور دوسرا بچہ اس عورت کے وجود میں آ گیا ہے، یعنی وہ کیا اس کو حمل ہو گیا ہے، تو اس عرصے کے اندر یہ دودھ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے جب بچے کی ولادت، یعنی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ایک بچہ گود میں ہو، تو اس وجہ سے وہ جو گود والا بچہ ہے اس کی وجہ اس بیچارے کا دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ اس والد نے یہ کام کیا ہے کہ وہ تھوڑا انتظار کر لیتا تاکہ اس بچے کی فیڈ کی جو عمر تھی، دودھ پینے کی جو عمر تھی 2 سال کی، وہ ختم ہو جاتی، اس کے بعد پھر کیا ہے یہ قربت کرتے اور اس سے کیا ہے حمل وغیرہ واقع ہوتا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن بچہ اگر گود میں ہو اور دوسرا ہے بچے کا وہ نشانیاں آ جائے حمل کی صورت میں، اس عرصے میں دودھ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، اب وہ خراب دودھ یہ بچہ پیے گا تو یہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ نبی ہمارے اتنی شفقت والے ہیں، ہر چیز پر شفقت والے ہیں، اس بچے کے لیے بھی شفقت کرنے والے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس عمل کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس آخری عمل کو حرام قرار نہیں دیا کہ یہ حرام نہیں ہے۔ اگر کسی سے ہو گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حرام کام کیا ہے، یہ جائز کام کیا ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے تھا، آداب کے خلاف تھا۔